السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور ان کے نظریات۔ علامہ محمد اقبال جو کہ 1877 سے 1938 کا ان کا دور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 بمطابق 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ علامہ کے والد شیخ نور محمد فلسفی طبیعت کے مالک اور اہل دل تھے۔ 1893 میں علامہ نے مشن سکول سیالکوٹ سے میٹرک کیا۔ 1895 میں گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور، آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو ہے اس میں داخل ہو گئے اور 1897 میں امتیاز کے ساتھ بی اے کیا۔ یہاں علامہ کی ملاقات فلسفہ کے مشہور پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی اور انہی کے زیر اثر انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا۔ 1905 میں علامہ یورپ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کیمبرج سے بی اے کرنے کے بعد انہوں نے میونخ سے ڈاکٹریٹ یعنی کہ پی ایچ ڈی کی اور ان کا مطالعے کا عنوان جو تھا ایران کا فلسفہ ما بعد طبیعت، میٹا فزیکل فلاسفی آف ایران تھا۔ بعد میں انہوں نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ محمد اقبال کی وجہ شہرت ان کی باکمال شاعری ہے جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں اسلام، وطن، ریاست، مذہب، ملت اور نوجوان افراد کی بیداری اور فلسفہ حیات شامل ہیں۔ ان کی قابل قدر تصانیف یہ ہے: بانگ درا جو انہوں نے 1924 میں لکھی، اسرار خودی 1915 میں، رموز بے خودی 1918، پیام مشرق 1923، زبور اعجم 1927، جاوید نامہ 1932، مسافر 1934، بال جبریل 1935 اور ضرب کلیم 1936 شامل ہیں۔ علامہ اقبال اپنے کریئر میں درس و تدریس، وکالت اور سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے نظریات۔ تھیریز آف اقبال، خودی کا نظریہ، تھیوری آف سیلف۔ اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں ان کے تصور خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی یعنی کہ سیلف فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عنایت، خود پرستی اور خود مختاری، خود سری اور خود غرضی کے ہیں، مگر اقبال نے اپنے کلام میں اس کے معنی بطور احساس نفس یا تعین ذات کے استعمال کیے ہیں۔ اقبال کے بقول انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش اور تربیت پر ہے۔ باقوت اور تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی ہے۔ خودی ہے کیا؟ اقبال کے نزدیک خودی فلسفہ حیات ہے جو بعض عناصر خاص سے ترکیب پاتا ہے۔ خودی اقبال کے نزدیک ایک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات اور اس کی صفات کے احساسات کا، یعنی خودی اپنی ذات سے بیداری اور اس کو جاننے کا نام ہے۔ خودی کے اجزاء اور اس کا ارتقاء۔ اقبال کے نزدیک خودی کے اجزاء یہ ہیں: نمبر 1، مادہ یعنی کہ میٹر۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھوس اور جاندار اجزاء پر مشتمل ہے جو خلا یا کائنات میں پھیلے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کی خودی کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زندگی، لائف۔ حیات کو علامہ حرکت قرار دیتے ہیں جو کہ ہر لمحہ آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے تجربات سے سیکھتی ہے اور زندگی کی موجودگی خودی کو جنم دیتی ہے۔ مردہ شے ناکارہ ہے، یعنی انسان زندہ ہے تو خودی بھی زندہ ہے۔ تیسرا نمبر پر ہے شعور، کانشیسنس۔ یہ حیات کا مظہر ہے اور زندگی کے لیے چراغ راہ کا کام کرتا ہے اور فرد کو اپنے آپ سے شناخت کراتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ تینوں چیزیں خودی کے اجزاء ہیں اور یہ انا یعنی کہ ایگو کو جنم دیتے ہیں۔ یہ تینوں ترتیب کے لحاظ سے طبیعت یعنی کہ فزکس یعنی مادہ، حیاتیات بایولوجی یعنی زندگی اور نفس
نفسیات یعنی کہ سائیکالوجی، شعور کے موضوعات مطالعہ ہیں۔ علامہ کے بقول قادر مطلق یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک انائے مطلق یعنی کہ سپریم ایگو ہے، جس سے بہت سے انائے یعنی کہ ایگوز یعنی کہ افراد ظہور پذیر ہوتی ہیں، جس طرح سورج سے کرنیں اور شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ بقول اقبال ہر انسان خدا کا جوہر خواہ ہے، خواہ اس کا درجہ پست ہو یا بلند، اپنی حیثیت میں وہ ایک انا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خودی کا بھی چھوٹا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ترین ٹھہرایا ہے۔ اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ علامہ کے نزدیک پوری کائنات اناؤں یعنی کہ ایگوز سے بھری پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس انا یا خودی کو اپنے ہونے کا احساس جتنا زیادہ ہوگا، وہ اسی قدر اللہ کی عبادت کرے گی، پھر اسی تناسب سے اس کا مقام یا درجہ بلند یا پست ہوگا۔ علامہ اس بات سے قائل ہیں کہ انسانی خودی کا ظہور ذات الہیہ سے ہوتا ہے، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد انسانی خودی خدا سے جدا ہو کر ایک بالکل منفرد اور ذاتی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور خود مختار ہو جاتی ہے۔ خدا اور انسانی خودی کے باہمی تعلق کی وضاحت کے لیے وہ سیپ اور موتی کی مثال دیتے ہیں کہ سیپ میں پانی کا قطرہ ٹپکنے سے وہ موتی بن جاتا ہے۔ بقول علامہ موتی دراصل پانی ہے، تاہم پانی کے قطرہ سے موتی بننے کے بعد یہ اپنی وحدت میں پانی سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ بقول علامہ یہی وحدت انسانی خودی ہے جو اپنی اصل میں الہیتی اور روحانی ہے، مگر وجود میں آنے کے بعد آزاد اور خود مختار بن جاتی ہے۔ علامہ کے نزدیک انسانی خودی ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ استحکام خودی بقول علامہ مسلسل جد و جہد خودی کو ایسا استحکام بخشتی ہے کہ موت کا صدمہ بھی اسے متاثر نہیں کر سکتا، اور خودی نہ صرف مادہ یعنی کہ میٹر بلکہ زمانہ پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ استحکام خودی یعنی کہ سٹیبلٹی آف سیلف کے حوالے سے علامہ 3 مراحل کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اللہ کے دستور کی اطاعت، نمبر 2 ہے ضبط نفس، اور نمبر 3 ہے نیابت الہی، اللہ کا نائب بننا۔ بقول علامہ فرد جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کرتا ہے، اسی قدر اس کے اندر صفات الہیہ کا انجذاب یعنی کہ اسیمیلیشن ہوتا ہے اور خودی مستحکم تر ہوتی جاتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ خودی 2 سطحوں پر اپنی زندگی بسر کرتی ہے، ایک سطح خلوت کی ہے اور دوسری جلوت کی۔ خلوت میں خودی اپنی اصل یعنی انائے مطلق خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے۔ علامہ اسے اپنی زبان میں نفس بصیر یعنی کہ اپریسیٹیو سیلف کہتے ہیں۔ جلوت میں خودی سرگرم ہوتی ہے اور منطقی سوچ اپناتی ہے، اس کو علامہ نفس فعال یعنی کہ ایفیشینٹ سیلف کہتے ہیں۔ خودی جب مستحکم اور پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے موت کا صدمہ بھی متاثر نہیں کر سکتا، اور یہ انائے مطلق یعنی کہ خدا کی سپریم ایگو کی حقیقی نمائندہ بن جاتی ہے اور نیابت الہیہ کا استحقاق حاصل کر لیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر دائرہ ہستی مکمل ہو جاتا ہے۔ علامہ کے نزدیک خودی کی پرورش معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تنہائی میں خودی کی پرورش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ کے نزدیک اپنے گروہ سے کٹا ہوا فرد ایک تجرید یعنی کہ ایبسٹریکٹ ہے یعنی کہ مردہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا استحکام ملت یا جمعیت، ملت سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں۔ ایک فرد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ہی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ استحکام خودی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔ علامہ کے نزدیک ایک اینٹ خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر یہ دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن اگر یہ دیوار کا حصہ بن جائے تو یہ اسے مضبوط اور یکتا کر دیتی ہے۔ بقول اقبال خودی اپنے تجربات سے مسلسل تشکیل پاتی ہے اور تربیت حاصل کرتی ہے۔ خودی کسی جامد شے کا نام نہیں بلکہ متحرک ہے، اور
اپنی تنظیم و تربیت خود کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے اعمال ہی ہیں جو اس کی خودی کو مضبوط کرتے ہیں یا اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اقبال کا تصور خودی شعری کلام کی صورت میں موجود ہے اور یہ مجموعہ اسرار خودی اور رموز بے خودی کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعب و شبانی شب روز، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تفرل سے کم شکوہ فقیر، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں نایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پر نیا و خریز، جس بندہ خود بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق، اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ دوسرے نمبر پر ہے امت یا ملت کا تصور، کانسیپٹ آف ملت اور امت کی تعریف پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ مذہبی یکسانیت کی بنیاد پر کسی معاشرے کے افراد امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں کے مسلمان خواہ کسی خطہ سے ہوں امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا تصور ملت اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت یا امت سمجھتے ہیں جس کی بنیاد توحید ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک ملت ہونے کی مثال قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، جس کا ترجمہ ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال کے نزدیک نظریہ توحید وہ روح ہے جس کے گرد امت مسلمہ کا پیکر تیار ہوتا ہے، اور اس روح کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے ذریعے لوگوں کے اندر پھونکتا ہے۔ ملت کا وجود جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہوتا ہے، اگر رسول نہ ہو تو ملت بھی نہیں ہو سکتی۔ علامہ کے نزدیک نظریہ توحید سے وابستہ ہونے والے افراد مل کر ایک ایسی جماعت یعنی کہ امت تشکیل دیتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان یا وطن سے ممکن نہیں۔ اقبال کے نزدیک اس امت میں کسی بھی خطے کا کوئی بھی زبان بولنے والا اور کسی بھی رنگ و نسل کا فرد شامل ہو سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے توحید کا ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس کی بدولت تمام انسانیت متحد اور منظم ہو سکتی ہے اور آپسی اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک اسلامی تعلیمات کا مقصد صرف اشخاص و افراد کی انفرادی اصلاح نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے سماجی نظام کی تشکیل بھی ہے جس میں تمام انسان متحد و مربوط ہو سکیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس کا تعلق سیاست و تمدن سے ہو یا معاشرت و معیشت سے، فرد سے ہو یا جماعت سے، اس کا مکمل حل ضابطۂ حیات یعنی کہ اسلام میں موجود ہے۔ اقبال وطن یعنی ملک کی اہمیت سے زیادہ ملت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک امت کا وجود زیادہ عالمگیری یعنی کہ یونیورسل اور مضبوط ہے۔ ان کے نزدیک افراد کو وطن کی بجائے امت سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کے نزدیک ملت سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی اساس ایمان و عقیدہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور افاقیت پر ہے۔ ملت کی قوت کا سرچشمہ ان کی مذہب کے ساتھ وابستگی اور ملی اتحاد میں ہے۔ ان کے نزدیک ملت اسلامیہ کی طاقت کا سبب وطن نہیں بلکہ اقرار توحید اور رسالت اور وحدت ملت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کسی وطن اور خطہ کا پابند ہونا آزادی کھو دینے کے مترادف ہے۔ بقول اقبال اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین کا ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ دوسری اقوام اور ممالک کے لیے ایک پیام امن و عافیت ہے۔ اسلام بقول اقبال بنی نوع انسان کے لیے ایک عام تبلیغ ہے جس کو کسی صورت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام وہ تعلیمات ہے جو تمام بنی نوع انسان کو مذہب یعنی کہ اسلام کی بنیاد پر ایک ہی لڑی میں پروتی ہے، اور وہ لڑی امت یا ملت کی ہے۔ اقبال کے نزدیک ملت اسلامیہ زمان و مکان دونوں کی قید سے آزاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل اور ملک کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔
علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا استحکام ملت یا جمعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ استحکام خودی کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔ ایک اینٹ اپنے طور پر خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر یہ دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن یہ اگر دیوار کا حصہ بن جائے تو اسے نہایت مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس طرح علامہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ امت یا ملت کی شکل میں مضبوط اور کارآمد ہیں، تنہا کچھ بھی نہیں ہے۔ بقول اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں آج ہم نے حضرت علامہ اقبال کے نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور گھنٹی کا نشان لازمی دبا کر سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔